اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آج کی جو ہماری کلاس ہے اس کے اندر ہم نثر نگار کا ٹاپک جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، مولانا الطاف حسین حالی۔ ٹھیک ہے، مولانا الطاف حسین حالی سے ریلیٹڈ جب ہم یہاں پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس یہاں آتی ہے، مولانا الطاف حسین حالی کا تھوڑا سا اگر ہم بیک گراؤنڈ بیان کریں تو ان کا تعلق جو ہے وہ سر سید احمد خان کے دور سے رہا ہے، اور سر سید احمد خان جو ہیں ان کے مطلب یہ دوستوں میں سے تھے، اور سر سید کبھی کبھی ان کے بارے میں یہ جملہ کہا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے بحیثیت نثر نگار اور بحیثیت شاعر دونوں طریقوں سے جو ہے وہ معاملات اپنے اختیار کیے ہیں، کام کیا ہے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کے بارے میں سر سید یہ بات کہتے ہیں کہ اگر بروز حشر کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ کسی سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، کہ مجھ سے پوچھا کہ سر سید دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ حالی سے مسدس حالی لکھوا کر آیا ہوں۔ اسلام کی سوانح حیات کے اوپر ایک پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے جو کہ مسدس کی شکل میں، نام اس کا ہے مد و جزر اسلام، لیکن وہ اتنی مشہور ہوئی ہے کہ وہ مسدس حالی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ تو مولانا الطاف حسین حالی اگر مکمل طور پہ شاعری کرتے نا، جو ان نے ایک حد تک تو کی، اگر مکمل طور پہ یہ شاعری کرتے تو یہ ان کا جو شمار ہوتا وہ مرزا غالب اور میر تقی میر کے لیول کے لوگوں میں کیا جاتا۔ فی الحال اس وقت ہم ان کو بحیثیت نثر نگار جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں بات کرتے ہیں دونوں چیزیں ہیں کہ جو ان کے نثر نگاری اور اس معاملات میں پائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں برسوں رہی تاریخ علم و ادب سے خالی، حسن زمانے میں آیا پھر استاد حالی۔ صحیح ہے نا؟ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ برسوں رہی تاریخ علم و ادب سے خالی، یعنی برسوں تک جو ہے علم و ادب سے جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ خالی رہی ہے، اور حسن زمانے میں آیا پھر استاد حالی، یعنی استاد جو ہے استاد حالی بن کر جو ہے وہ تشریف لائے۔ حرف آغاز، یہ شعر ایک ایسی شخصیت کا تعارف ہے جس نے احسان سے اردو ادب کو کبھی سر نہیں اٹھ سکتا۔ مطلب اگر دیکھا جائے تو اردو ادب میں اگر ہم بات کریں گے مولانا الطاف حسین حالی کی تو اردو ادب کبھی سر نہیں اٹھا سکتا۔ سر نہ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ اتنے جو ہے وہ ان کے اوپر احسانات ہیں اردو ادب کے اوپر مولانا الطاف حسین حالی کے، کہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی ساتھ دیتا ہے تو اس ساتھ کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کے ایک معاملات ہوتے ہیں، تو اس معاملات میں ان کا جو ہے وہ بہت بڑا کردار ہے۔ کس کا؟ مولانا الطاف حسین حالی کا۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ بات عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ اردو ادب کے اندر جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کی جو ہے خدمات کو کبھی بھی جو ہے وہ فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سلسلہ کچھ اس طریقے سے ہے کیا کہ جناب یہ شعر ایک ایسی شخصیت کا تعارف ہے کہ جس کے احسان سے اردو ادب کبھی سر نہیں اٹھا سکتا۔ نثر نگار بھی ادیب تھا، نثر نگار بھی تھے، ادیب بھی تھا، انشا پرداز بھی، سوانح نگار بھی، نقاد بھی۔ غرض کے اردو ادب کا وہ کون سا شعبہ ہے جس پر اس کا احسان نہیں؟ یہ منفرد شخصیت استاد خواجہ الطاف حسین حالی کی ہے۔ افسانہ تیرے رنگین، رودات تیری دلکش، شعر و سخن کو تو نے جاویداں بنا کے چھوڑا۔ یعنی ایک ایسی کیفیت جو ہمیشہ سے جو ہے وہ آپ کے نام سے جو ہے وہ منسوب رکھی جاتی رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کہ افسانہ تیری رنگین، رودات تیری دلکش، یعنی افسانہ جو تو نے پیش کیا وہ تیرا بے انتہا رنگین، رودات جو کہانی تو نے سنائی وہ تیری بے انتہا دلکش ہے، دل کو اچھی لگنے والی ہے، شعر و سخن کو تو نے جاویداں بنا کے چھوڑا، یعنی یہ جو شعر کا باغ ہے، شاعری کا جو باغ ہے، اس کو تو نے کیا جاویداں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی کو اردو ادب میں بے حد اہمیت حاصل ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کو اردو ادب میں بے حد اہمیت حاصل ہے۔ اس کی پہلی وجہ اردو نثر میں
اور اردو نظم دونوں میں یکساں مقبولیت، اور دوسری خاص وجہ یہ ہے کہ حالی دور جدید اور دور موسطین، موسطین کا مطلب ہوتا ہے وسط، وسط کا دور، درمیانہ دور، صحیح ہے نا، اسے کہتے ہیں وسط. تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی کو اردو ادب میں بے حد اہمیت حاصل ہے، اور اس کی پہلی وجہ اردو نثر اور اردو نظم دونوں میں یکساں مقبولیت ہے. دوسری خاص وجہ یہ ہے کہ حالی دور جدید میں دور موسطین کے درمیان ایک مضبوط کڑی کی حیثیت رکھتے ہیں. کڑی کا مطلب ہے جب کوئی زنجیر یا چین بنائی جاتی ہے تو اس کے درمیان میں پائی جانے والی چین، تو وہاں پر جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ کڑی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں غالب شیفتہ اور مومن جیسے بلند پایا شاعروں سے جتنی بھی قربت آپ کو حاصل تھی، صحیح ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب شیفتہ جو اس دور کے شعراء تھے، مومن جیسے بلند پایا شاعروں سے جتنی بھی قربت آپ کو حاصل تھی، قریب ہونے کے معاملات، آپ نے اس نے اپنی آپ کی فنکارانہ صلاحیتوں کو بہت زیادہ جلا بخشی. یعنی جو قربت ان تمام لوگوں سے ان کو رہی، اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے ان سے سیکھا اور مزید سیکھ کر اپنی چیزوں کو جو ہے نا وہ آگے بڑھایا. حال ہی نے دور جدید کے تقاضوں کو پورا کرنے میں دور قدیم کی خوبیوں کو نظر انداز نہیں کیا. کیا کہتے ہیں؟ حال ہی نے دور جدید کے تقاضوں کو، جو دور جدید کے تقاضے تھے ان کو پورا کرنے میں دور قدیم کو نظر انداز نہیں کیا. اب نظر انداز سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر نظر انداز سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو فنکارانہ صلاحیتیں، صحیح ہے نا، جو بھی جدید دور کے تقاضے تھے ان کو پورا کیا، اور کبھی ایسا نہیں کسی بھی چیز کو چھوٹا سمجھ کر نہیں چھوڑا. تو مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ 19ویں صدی میں کسی شخص نے ہماری زبان و ادب پر ایسے گرا قدر احسانات نہیں کیے جتنے حالی نے کیے ہیں. یعنی 19ویں صدی میں اگر کوئی شخص ہماری زبان اردو یا اس کے ادب پر اتنے احسانات اگر کسی نے عطا کیے ہیں تو وہ صرف ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ کون ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی. وہ ہماری شاعری کے امام اور مجتہد ہیں، یعنی اس کے جسے کہتے ہیں نا مفتی کی مانند جو ہے وہ حیثیت رکھنے والی شخصیت ہے. حرف تعارف. پانی پت کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہونے والی حالی نے پریشانیوں کے باوجود تعلیم کو دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا. ٹھیک ہے. غالب جیسے سخن تراز اور شیفتہ جیسے سخن شناس اہل ادب کی صحبتیں نے ان کی صلاحیتوں کو خوب چمکایا. صحیح ہے. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو استادوں کے لیول پر تھے اور انہوں نے ان سے بے انتہا سیکھا. پھر لاہور آئے اور ایک سرکاری بک ڈپو میں ملازم ہوئے. یہاں وہ انگریزی سے ترجمہ کی ہوئی تحریروں پر نظر ثانی کرتے تھے. اس بہانے وہ مغربی افکار و خیالات سے واقف ہوئے. یہ ملازمت چھوڑ کر جب وہ دوبارہ دہلی آئے تو ان کی ملاقات سر سید احمد خان سے ہوئی. وہ سر سید کی تحریک و مشن سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس کے ہی ہو کر رہ گئے. یعنی وہ سر سید کے تحریک و مشن سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسی کے ہی ہو کر رہ گئے. یہ تحریک ان کا اوڑھنا بچھونا بن گئی. یہ تحریک ان کا اوڑھنا بچھونا بن گئی اور ان کی ساری صلاحیتیں اصلاح ادب اور اصلاح معاشرہ کے لیے وقف ہو گئیں. اب یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سر سید کے تحریک و مشن سے اتنے متاثر ہوئے، یعنی ان چیزوں کو اپنے اوپر اس لیول کے اوپر رکھ لیا کہ یہ تحریک ان کا اوڑھنا بچھونا بن گئی. یعنی اوڑھنا بچھونا سے مراد یہ کہ اٹھنا بیٹھنا، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے پھرتے، آتے جاتے، تمام معاملات میں انہوں نے جو ہے نا وہ صرف انہی ہی معاملات کو جو ہے وہ اپنا مشعل راہ بنا لیا. اور ان کی ساری صلاحیتیں اصلاح ادب اور اصلاح معاشرے کے لیے وقف ہو گئیں. نثری کارنامے. ادب کی تاریخ میں کم لوگ ایسے ہیں جو شاعرانہ حیثیت رکھتے ہیں. بہت بڑے نثر نگار بھی ہوں یہ خوبی حالی کو حاصل تھی. ان کے نثری کارناموں کو تاریخ ادب کا کوئی طالب علم نظر انداز نہیں کر سکتا، لیکن نثر نگاری میں ان کے زندہ اور بھرپور کام نام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 تنقید نگاری، سوانح نگاری، مضمون نگاری. صحیح ہے کہ مطلب کسی بھی صورت میں اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا.
اور 3 مختلف چیزوں کے لحاظ سے ان کو جو ہے وہ جانا اور پہچانا جا سکتا ہے۔ حالی کے محاسن کلام، مولانا الطاف حسین حالی محاسن کلام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 تمہید نگاری، مولانا تنقید نگاری صحیح، مولانا حالی کی تنقیدی کتاب کا نام مقدمہ شعر و شاعری، اور مقدمہ شعر و شاعری کو ڈاکٹر سید عبداللہ نے اردو کی اولین یا اصول تنقیدی کتاب قرار دیا ہے۔ اس کتاب میں ان کے وہ اصول تنقید ہیں جن کی اہمیت آج کے دور جدید میں بھی تسلیم کی جاتی ہے۔ مطلب انہوں نے جو تنقید کے معاملات اختیار کیے مقدمہ شعر و شاعری، دیکھیے مقدمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی ہم کسی بھی چیز کے اوپر کوئی آبجیکشن اٹھاتے ہیں نا، اور اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں، ایسا ہے، یہ معاملہ ہے، یہ اس کے اندر نقائص ہے، یہ تو اس کے اس لفظ کو یا اس چیز کے لیے اردو ادب میں مقدمے کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کورٹ وغیرہ میں مقدمہ لڑتے ہیں اور ہم کسی چیز کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مقدمے کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ مقدمہ شعر و شاعری، یعنی جو بھی بات کی گئی وہ شعر و ادب کے لحاظ سے کی گئی، اور یہ ایک تنقیدی جو ہے نا وہ کتاب جو ہے وہ قرار دی گئی۔ ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی کے بقول مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شعر و ادب کی تنقید میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو مغربی تنقید کی تاریخ میں ارسطو کو بوستیقہ کو حاصل ہے، صحیح ہے نا۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جناب اردو ادب کے اندر جو کیفیات ارسطو کو حاصل تھی وہی ان کی اس تنقیدی کتاب کو بھی مرتبہ جو ہے وہ حاصل ہے، کس کا؟ مقدمہ شعر و شاعری کو۔ پھر کہتے ہیں سوانح نگاری، اردو ادب میں باقاعدہ سوانح نگاری کی ابتدا حالی سے ہوئی۔ اردو ادب میں باقاعدہ سوانح نگاری کی ابتدا حالی سے ہوئی، موجود ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس صنف ادب کے بہترین نمونے پیش کیے۔ سوانح لکھنے کے لیے انہوں نے ان شخصیتوں کا انتخاب کیا جو علم و ادب میں اپنی مثال آپ تھی، یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، مرزا غالب اور سر سید احمد خان۔ تحریر سے قطع نظر شخصیتوں کا انتخاب بھی ان کے تعمیری ذہن کی نشاندہی کرتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں جناب کہ تحریر سے قطع نظر شخصیتوں کا انتخاب بھی ان کے تعمیری ذہن کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ سوانح نگاری سے مراد یہی ہے کہ جب انہوں نے کسی چیز کی ابتدائی باتوں کو لکھا، یعنی اس کی جو آپ بیتی ہے اس کیفیت کو لکھا، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی ان کا جو ذہن ہے وہ کس لیول کا جو ہے وہ تعمیری ذہن رکھتا ہے۔ پھر آتا جرا مضمون نگاری، حالی نے مختلف عنوانات پر مضامین بھی لکھے۔ یہ مضامین جدید اردو ادب کا سنگ بنیاد ہے۔ سر سید نے انگریزی اخبار ٹیٹر کی طرز پر اپنے رسالے تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا تھا۔ اس کے 2 مقاصد تھے، یعنی مضمون نگاری کا جو کانسیپٹ ہے وہ سر سید سے نکلا، اور کیونکہ یہ اس کے روح رواں تھے تو ساتھ ساتھ وہ معاملات رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حالی نے مختلف عنوانات پر مضامین بھی لکھے۔ یہ مضامین جدید اردو ادب کا سنگ بنیاد بن گیا، اور ایک انگریزی اخبار تھا، اس لحاظ سے انہوں نے اپنا جو ہے رسالہ نکالا تھا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق، جو سر سید کے مشاورت یا ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ اب کہتے ہیں اس کے 2 مقاصد تھے۔ نمبر 1 پہلا تھا جہالت کو دور کرنا، کیونکہ اس وقت کے دور کے اندر یہ بات عام طور پر تھی کہ جناب مسلمانوں کو اگر ترقی حاصل کرنی ہے تو ترقی حاصل کرنے کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں بھی تعلیم جو ہے نا وہ بالکل پامال ہو رہی ہے نا، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ تعلیم کے لیے ہیں، تعلیم کے شعبے میں بیماری کو بچانے تھے، تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا، صحیح ہے نا۔ تو یہ بیڑا غرق چھوٹے سے لے کر اور بڑے شخص تک کے لیے، تو بات وہی ہے جہالت کو دور کرنا۔ تو جہالت اس وقت پروان چڑھ رہی ہے، صحیح ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ 2 مقاصد ہے، ایک تو جہالت کو دور کرنا اور دوسرا زبان و بیان پر توجہ دینا، یعنی جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ کیسی ہو رہی ہے اور اس کا بیان کس طریقے سے ہو رہا ہے، ان 2 باتوں پر توجہ دینا۔ تہذیب الاخلاق کے مضمون نگاروں میں حالی سر فہرست ہیں، انہوں نے مندرجہ بالا دونوں کام کیے۔ تہذیب الاخلاق کے مضمون نگاروں میں حالی سر فہرست ہیں، انہوں نے مندرجہ بالا دونوں کام کیے۔
اس طرح انہوں نے زبان و بیان کو سلاست و سادگی کی خوبیوں سے آشنا کیا اور اس کا دامن بھی نئے نئے موضوعات سے بھر دیا. تو یہاں وہ کہتے ہیں اس طرح سے انہوں نے جو ہے دونوں کام کیے کہ جہالت کو بھی دور کیا اور زبان و بیان کی ترقی یا اس کے اوپر بھی توجہ دی تاکہ اس کے اندر مزید جو ہے وہ بہتری کے حالات اور معاملات جو ہیں وہ بن سکیں یا کیے جا سکیں. اچھا جی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اسلوب نگاری. صحیح ہے نا، کسی بھی چیز کو بیان کرنے کا طریقہ کار. محترمہ صالح عابد حسین نے یادگار حالی میں حالی کے اسلوب کی بڑی جامع تعریف کی. وہ فرماتی ہیں انہوں نے میر سے درد و دل لیا، درد سے تصوف کی چاشنی لی، غالب سے حسن خیال، ندرت سے لے کر اور شوخی گفتار سیکھی، سعادی سے بیان کی سادگی اور معنی آفرینی، شیفتہ سے سیدھی سادی باتوں کو دل فریب بنانے کا حسن. وہ جذبات و احساسات کو اس آہنگ سے پیش کرتے ہیں کہ ان کی دل کی سچی لگن اور اس کی دھڑکن صاف سنائی دیتی ہے. مثال کے طور پر ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. یعنی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ خاتون جن کا نام ڈاکٹر صالح عابد حسین ہے، محترمہ صالح عابد حسین، انہوں نے یادگار حالی میں حالی کے اسلوب کی یعنی ان کے زبان و بیان کی جو ہے وہ بڑی جامع تعریف کی. اب وہ کیا کیا ہے کہ انہوں نے یہ بولا کہ انہوں نے کن کن استادوں سے اپنی لائف کو کس کس طریقے سے جو ہے وہ جو ہے نا وہ حاصل کیا اور ان معاملات کو بنایا. نمبر ایک کیا کہتے ہیں کہ میر تقی میر سے درد و دل لیا، یعنی دل کا جو درد تھا نا، جو دل کے جو ان کی تحریروں میں درد کی کیفیت تھی وہ میر تقی میر سے حاصل کی. درد سے جو ہے وہ تصوف کی چاشنی حاصل کی. غالب سے حسن خیال کیسے پیش کیا جاتا ہے، خیال میں حسن کیسے ڈالا جاتا ہے وہ حاصل کیا. ندرت سے لے کر اور شوقی گفتار سیکھی. ٹھیک ہے. سعدی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کی سادگی کا معاملہ اختیار کیا کہ کسی بھی بڑی سے بڑی بات کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ بیان کر سکتے ہیں. اور شیفتہ سے سیدھی سادی باتوں کو دل فریب بنانے کا حسن حاصل کیا. اور اس کے بعد انہوں نے اس کو دھڑکن دی اور اس کے اوپر سچی لگن سے اس پہ کام کیا. تو کہتے ہیں ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. یعنی اس بات کو دیکھنا کہ خوب سے خوب تر کی کیفیت میں نظر جو ہے وہ کہاں پر جا کر ٹھہرتی ہے، اس بات کے بارے میں معاملہ اختیار کیا گیا. پھر اس کے بعد آتے ہیں جناب کیا سادگی اور پرکاری. حالی نے کلام کی تمام نمایاں خوبی اور سادگی اور سلاست تھی. انہوں نے اپنی نظموں اور غزلوں دونوں میں عام فہم زبان، آسان اور سبک الفاظ استعمال کیے. وہ تکلف اور تصنع سے بچتے ہیں اور نہایت فطری انداز میں ناپنے کے جذبات ادا کرتے ہیں. الفاظ سادہ ضرور ہوتے ہیں مگر ساتھ ساتھ نہایت مؤثر اور دل نشین ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سادگی کی تعریف کرتے کرتے الطاف حسین حالی کا مقدمہ شعر و شاعری میں لکھتے ہیں سادگی سے صرف لفظوں کی سادگی مراد نہیں بلکہ ایسے نازک اور دقیق نہ ہو. دقیق کا مطلب ہوتا ہے بیٹا بے انتہا مشکل. صحیح ہے. جن کو سمجھنے کی عام ذہنوں میں گنجائش نہ ہو. صحیح ہے نا. تو یہاں پر وہی والی بات جو ہے وہ اس طرح سے بیان کی جا رہی ہے. تھوڑی سی پرنٹنگ مسٹیک ہے، یہ ذرا دیکھ لیجیے گا نوٹس کے اندر آپ لوگ. ٹھیک ہے. اچھا جی ایک سیکنڈ. اچھا یہ آ جائے. صداقت و خلوص. صداقت کا جوہر حالی کی زندگی، شاعری اور نثر میں ہر جگہ جھلکتا نظر آتا ہے. وہ جذبات و خیال کو حقیقت اور صداقت کی زبان میں ادا کرتے ہیں. حالی شاعری میں جھوٹ اور مبالغے کے خلاف ہیں اور اصلیت کو اس کی بنیادی صفت قرار دیتے ہیں. معاملات عشق و محبت اور یا قومی اور ملی افکار اور خیالات حالی کا صداقت کا دامن تھامے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں تاثیر پیدا ہو گئی.
دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے۔ وہ کہتے ہیں دریا جو ہوتا ہے، یعنی اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں، خلوص و صداقت جب بھری بھی ہوتی ہے نا، تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کہ دریا کے اندر جو موجیں، لہریں جو تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں، اس کو اس سے کام ہے۔ کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، اب کشتی کہیں پر بھی رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو اپنی لہروں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ یعنی یہ خلوص نیت کا مطلب کیا ہے کہ بھائی میں تو اپنی چیز کو جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہوا جا رہا ہوں، کوئی درمیان میں رہے، کوئی بالکل پار لگ جائے، کوئی نہ لگے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے۔ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، جی چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں کہ بھائی یہ عشق جو ہے ترک ہو جائے، ہم بہت پریشان ہو گئے، وہ کہتے ہیں جی چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ مطلب آپ دعا مانگ تو رہے ہیں، مطلب اس شعر کا اصل مقصد یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس کے اندر اثر ہو، خلوص نیت ہو، صداقت ہو، آپ واقعتاً مانگ، جسے کہتے ہیں نا سچی توبہ۔ توبہ قبول ہونے کے معاملات یہ کہ جب آپ سچی کیفیت میں بات کرو گے تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق میں، جی چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ غزل کا توسیع تصور، حالی نے غزل کے قدیم سانچوں کو توڑ کر اس کی ترقی کے لیے نئی راہوں کی نشاندہی کر دی ہے۔ غزل کی محدود دنیا میں ادب غزل کا لگا بندہ تصور، جو مانگے تانگے کے قدیم احساسات اور خیالات کے لیے واضح ہوا تھا، حال ہی کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ ان کا لہجہ اس محدود شاعرانہ زبان سے گریزا تھا، اس لیے ان کی غزلوں کی سابق حد بندی توڑ کر اجتماعی موضوعات اور قومی اور سیاسی خیالات کو غزل میں داخل کیا۔ انہوں نے عام بول چال اور زندگی سے اخذ کردہ حقیقی اور ادادی تجربات کو اپنی شاعری میں اس طرح سے ڈھالا کہ شعر کا حسن بگڑ نہ پائے۔ اب بھاگتے ہیں سایہ زلف بتا سے ہم، کچھ دل سے ہیں ڈرتے ہوئے، کچھ آسماں سے ہم۔ اب یہاں پر جو بات اختیار کی جا رہی ہے اس کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے غزل کے اندر جو ہے نا وہ حد بندی کے جو معاملات تھے، جو اجتماعی چیزیں تھیں، ان چیزوں کو یا ان معاملات کو توڑ دیا، صحیح نا، ان بندھنوں کو، ان رکاوٹوں کو توڑ دیا۔ اور یہاں وہ کہتے ہیں کہ اب بھاگتے ہیں سایہ زلف بتا سے ہم۔ یہاں پر جو زلف بتا کا مطلب ہے محبوب کے زلف کی بات ہو رہی ہے۔ دل تو کچھ دل سے ہیں ڈرتے ہوئے، کچھ آسماں سے ہم، یعنی کچھ ہمیں اپنے دل کے اندر ڈر کی کیفیت شامل ہے، اور کچھ آسمان سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان ہم پر نہ گر پڑے، صحیح ہے نا۔ تو ہم ان چیزوں سے بھی جو ہے وہ ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مطلب کسی بات کو بے انتہا عام بول چال میں کہہ جاتے ہیں، جس سے ان کے اشعار کا حسن جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں سوز و گزار، حال ہی کی غزل میں سوز و گزار کا عنصر نمایاں طور پر نظر آتا ہے، خصوصاً ان کی وہ شاعری درد و غم اور سوز و گزار سے لبریز ہے جو انہوں نے سر سید کی اصلاحی تحریک میں شمولیت سے پہلے کی تھی۔ حال ہی کی غزل کے حال ہی کی غزل کے بعض اشعار نشتر کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ عشق و محبت کے روایتی موضوعات کو بھی وہ بعض اوقات نہایت بے ساختگی اور پرگداز لہجے میں بیان کرتے ہیں، جس کی تپش دل کی گہرائیوں میں سرائیت کر جاتی ہے۔ گر صاحب دل ہوتے سن کر میری بےتابی، تم کو بھی قلق ہوتا اور اور مجھ سوا ہوتا، اس کے جاتے ہی ہو گئی کیا گھر کی صورت، وہ دیوار کی صورت ہے نہ اب در کی صورت۔ عشق کہتے ہیں جسے وہ یہی ہے شاید خود بخود دل میں ایک شخص سما پا جاتا ہے۔ تو یہاں جاتے سمایا جاتا ہے یا سمایا جاتا۔ تو اب یہاں پر در حقیقت جو ہے نا وہ بات کریں کہ ان کے جو غزل کی کیفیات رہی ہیں اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ درد و غم کی کیفیات جو ہے وہ
بھری پڑی نظر آ جاتی ہیں، اور انہی باتوں سے یہ کیفیات جو ہے وہ واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ حالی کی غزل کے بعد اشعار نشتر کی طرح اتر جاتے ہیں. نشتر کا میں نے آپ کو مطلب پہلے ہی بتایا تھا. نشتر کے بیسک میننگ یہ ہوتے ہیں کہ عام طور پر ایسی جگہیں جس کے اندر یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو پرانے دور کے اندر آپریشن کرنے کے لیے جو اوزار استعمال کیے جاتے تھے اس کو نشتر کہتے ہیں. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس طرح سے وہ باریک پن جو کہ تیر سے بھی زیادہ تیز ہو اور جسم میں جو ہے وہ پیوست ہو جائے تو وہ تکلیف کا سبب بنتی ہے. پھر کہتے ہیں دھیما لب و لہجہ. اب یہاں کہتے ہیں غزل میں حالی کا لب و لہجہ شوخ اور شنگ نہیں بلکہ نہایت ہلکا اور دھیما ہے. وہ گہرے اور پرسوز جذبات بھی بڑے سادے اور ہلکے انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن یہی دھیما انداز نہایت مؤثر ہوتا ہے. چنانچہ حالی کے بعض اشعاروں میں خلش کی سی پیدا کر دیتے اور بے اختیار تڑپ پیدا کر دیتے ہیں. ہم نہ کہتے تھے حالی چپ رہو، راست گوئی میں ہے رسوائی بہت، کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے الفاظوں کو بے انتہا دھیمے لہجے میں بیان کرتے ہیں، اور دھیمے لہجے میں بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ شوق رنگ نہیں دیتے. شوق کا مطلب ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کو وہ اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کریں یا اتنا زیادہ رنگینی اس کے اندر جو ہے وہ داخل کریں جو کہ آگے سے جو ہے نا وہ پریشانی کا سبب بنے. لیکن کیا کرتے ہیں اسے وہ بہت دھیمے لہجے کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ سامنے والے تک جو ہے وہ بات پہنچ بھی جائے، الفاظ اس تک پہنچ بھی جائیں اور چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ جاتی بھی نظر آئیں. یہاں وہ کہتے ہیں نا کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان سے. مطلب یہاں پہ وہ کوئی خاتون کی طرف سے بیان کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی محرم مل جائے کہ جس کے سامنے ہم اپنی بات کو جو ہے وہ بیان کر سکیں. مجھے کچھ اپنی زبان سے کہنا ہے کہ تاکہ میں اپنا میسج جو ہے وہ پہنچا سکوں. اچھا جی، حسن اخلاق. ان کی شاعری میں اصلاحی اور اخلاقی مضامین کی کثرت ہے. انہوں نے اپنی شاعری سے قوم کو پست حالات میں ابھارنے کی کوشش کی ہے، نوجوان طبقے کو تحریک و عمل کی ترغیب دی، ان کو تحصیل علم کے لیے آمادہ کیا، گداگری کے پیشے کی مذمت کی، نوجوانوں کو بازاری عشق سے مضر اثرات سے آگاہ کیا اور ان کو نیت کی طرف سے مائل کیا. ٹھیک ہے نا. وہ اثر آفری اور درد انگیز پیرائے میں بڑی پاکیزہ اور اخلاقی اصلاح پیدا کر دیتے ہیں. اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہی کی جا رہی ہے کہ جناب ان کی جو کیفیت ہے اس کے اندر اخلاق کا جو معاملہ ہے اس کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں، اور بے انتہا جسے کہتے ہیں نا کہ بھیک مانگنے کا جو سلسلہ ہے، گداگری کا جو پیشہ ہے اس کی مذمت بھی کی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے نوجوان کو بازاری عشق سے جو گندگی کا ایک میدان ہے اس سے اور اس کے اندر پائے جانے والے جو مضر اثرات ہیں ان سے بھی بچنے کے بارے میں آمادہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس طرف جو ہے وہ آنے سے روکا ہے. تو مطلب یہ وہ کیفیت ہے جس کیفیت کی بنیاد کے اوپر یہ اخلاق کے بڑھاوے کا پرچار کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بے انتہا بڑے پاکیزہ انداز و بیاں کے ساتھ جو ہے وہ کیفیت کو جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا جی. حالی راہ راست جو کہ چلتے ہیں صدا، خطرہ انہیں گرگ کا ڈر شیر کا، آ رہی ہے چاہ یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. صحیح ہے نا. یہ دو الگ الگ شعر ہیں، یہ شعر الگ ہے اور یہ الگ ہے. ٹھیک ہے. فی الحال آگے اس کو مکمل کر لیتے ہیں جلدی جلدی. حب وطن. حالی کا کلام وطن کی سچی محبت کے نغموں اور قومی درد کے جذبات سے پر ہے. قوم کی طرح وطن کی محبت بھی ان کی آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں. اے میرے وطن میرے بہشت بری، کیا ہو تیرے آسمان و زمین.
وقت نازک ہے اپنے بیڑے پر موج حائل ہے اور ہوا ناساز. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ حب الوطنی کی کیفیت، اے میرے وطن میرے بہشت بری. صحیح ہے نا، یعنی ایک ریگستان، ایک جنت کا جو ہے نا، جنت کی زمین، اونچی جنت، برش مطلب کہتے ہیں نا عرش بری، یعنی وہ آسمانی جنت. اے میرے وطن میرے بہشت بری، کیا ہو تیرا آسمان اور زمین، یعنی تیرے آسمان و زمین کیا ہو گئے، کہاں چلے گئے، کدھر چلے گئے، نظر نہیں آتے. وقت نازک ہے اپنے بیڑے پر، بیڑے کا مطلب ہے کشتی کی بات ہو رہی ہے نا. صحیح ہے نا، وہ سفر یا وہ گاڑی جس کے اوپر ہم سفر کر رہے ہیں. تو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کیا کہ وقت کیا وقت نازک ہے اپنے بیڑے پر موج حائل ہے اور ہوا ناساز ہے. موج حائل کا مطلب ہے کہ بھائی وقت نازک ہے اپنے بیڑے پر، جو میں وقت گزار رہا ہوں اس میں بے انتہا تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ موجیں آ رہی ہیں، اور ہوا ناساز ہے، ہوا سے کبھی بھی جو ہے وہ کشتی یا جو بیڑا ہے میرا یا جہاز جو ہے وہ کبھی بھی پلٹ سکتی ہے. اچھا جی، پھر کہتے ہیں معروف تنقید نگاروں کی آرا. پروفیسر آل احمد، ایک سیکنڈ. اچھا، معروف تنقید نگاروں کی آرا. پروفیسر آل احمد سرور کہتے ہیں حالی نے ایسا پرسوز راگ الاپا ہے جس کو سن کر خواب دیدہ قوم چونک اٹھی. بقول ایک نقاد کے، صحیح ہے نا، حالی نے، نقاد کا مطلب ہے جنہوں نے تنقید کی ہے، صحیح ہے نا، ایسا پرسوز راگ الاپا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے وہ بیدار ہو گئی. حالی کا نام ان کی قوم کی بدولت ہمیشہ زندہ رہے گا. اگر حالی نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے. ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں ان کی شاعری قدیم اور جدید کے درمیان ایک پل کی سی حیثیت ہے. بقول الطاف حسین حالی، مال ہے نایاب پر گاہک ہے اکثر بے خبر، شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ. اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ مال تو ہے نایاب پر گاہک ہے اکثر بے خبر، یعنی مال تو بہت زیادہ نایاب ہے لیکن گاہک جو ہے نا وہ بے خبر ہے. شہر میں کھولی ہے دکان حالی نے اور دکان سب سے الگ، یعنی شہر میں تو کھولی لیکن سب سے بالکل الگ تھلگ جو ہے وہ دکان حالی کی جو ہے وہ ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں حرف آخر. غرض یہ کہ حالی کی غزلیں حسن و بیان، لطف، جذبات، نگاری، سوز و گزاری، سادگی، صفائی کے نہایت اعلیٰ نمونے، اور ان کی نظمیں خالصتاً افادی نقطۂ نگار کی حامل ہیں. انہوں نے شاعری کو ملک و قوم کی اصلاح کا ذریعہ بنایا، اور وہ اردو ادب، شعر و ادب کے بہت بڑے محسن تھے، اور تاریخ نظم اور اردو شاعری میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. حالی نشاط نغمہ ہے ڈھونڈتے ہو اب، آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں. بات وہی ہے کہ رات جو ہم یہاں گزار رہے تھے پریشانی میں، تب تم کہاں تھے، اب تم حالی کا نشان تلاش کر رہے ہو، اب تو وہ جا چکا ہے اور اب یہ وقت جو ہے وہ اس کا گزر گیا ہے. تو یہ در حقیقت جو ہے وہ اپنے سامنے والے سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے کسی زمانے میں حالی ہوا کرتا تھا، اب تو اس کی کوئی کیفیت یا اب اس کی جو ہے نا وہ باقیات باقی نہیں بچی ہیں. ٹھیک ہے بھائی، یہ جناب ہمارا جو ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ ختم ہوا، مولانا الطاف حسین حالی. کلیئر ہے بات یہاں تک بھائی؟ آگے بڑھے. ہاں بیٹا، کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کلاس سیکنڈ ایئر، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کلاس سیکنڈ ایئر، ٹھیک ہے، صحیح. چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی بات کو ختم کرتے ہیں. اچھا اب آئی جاؤ. اوکے بیٹا، صحیح. چلیں یہیں پہ بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.